اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل رہی تھی کہ خدا کے کچھ خالص بندے اس کائنات میں ایسے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے علم خواب عطا ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک جناب دانیال پیغمبر اور نبی تھے۔ جناب دانیال کی بہت عظمت ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، یہاں تک کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یقدر علی زیارتی فلیزور قبر اخی دانیال۔ جس شخص کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ میری زیارت کے لیے مدینے آئے، تو اس کو چاہیے میرے بھائی دانیال کی زیارت کو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ جناب دانیال کی قبر ایران کے ایک شہر، جس شہر کا نام ہے شوش، اس کے اندر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جناب دانیال کی زیارت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، من اراد اخی دانیال من زارا اخی دانیال کمن زارنی۔ جس آدمی نے میرے بھائی دانیال کی زیارت کو انجام دیا، گویا اس نے میری زیارت کو انجام دیا۔ جناب دانیال کی عظمتوں میں سے ایک بڑی عظمت یہ ہے کہ آپ رو بقبلہ اور رو بکعبہ دفن ہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں سے تمام انبیاء کا رخ قبر کے اندر بیت المقدس کی طرف ہے، بجز 2 نبی کے۔ ایک ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رخ قبر کے اندر خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور ایک جناب دانیال پیغمبر کا رخ قبر کے اندر کعبے کی طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عرب اور ایران کی آخری جنگ تھی، جس کو جنگ شوشتر کے نام سے جانا جاتا ہے تاریخ میں، یہ جنگ 16 ہجری میں واقع ہوئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد سپاہ مسلمین کا کمانڈر اپنی بازگشت کے راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک گاؤں کے قریب کچھ لوگ جمع ہیں۔ جب تحقیق کیا کہ آخر یہ لوگ کیوں جمع ہیں، تو معلوم ہوا شیشے کے تابوت میں مومیائی شدہ ایک جنازہ ان کے پاس ہے، اور یہ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں۔ سپاہ مسلمین کا کمانڈر جنازے کے پاس پہنچا اور لوگوں سے سوال کیا کہ یہ جنازہ کس کا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، حضور ہم یہ تو نہیں جانتے ہیں کہ یہ جنازہ کس کا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے یہ جنازہ بطور میراث
ہم تک منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ اس جنازے کا کمال یہ ہے، جب ہم اس مومیائی شدہ جنازے کو شیشے کے تابوت سے باہر نکالتے ہیں تو آسمان پر ابر رحمت آ جاتا ہے، بارش ہونے لگتی ہے، اور جتنی ہم کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، بارش ہوتی رہتی ہے، اور جب ہمیں بارش کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس جنازے کو دوبارہ تابوت کے اندر کر دیتے ہیں۔ سپاہ مسلمین کے سردار نے ایک خط لکھا مدینے، اور جس میں اس جنازے کے بارے میں توضیح دیا کہ اے حاکم وقت، ہم جب مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں شیشے کے تابوت میں مومیائی شدہ ہم کو ایک جنازہ ملا ہے۔ نہیں معلوم یہ جنازہ کس شخص کا ہے، لیکن لوگوں کا اعتقاد اس جنازے کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ اس جنازے کو شیشے کے تابوت سے باہر لاتے ہیں تو ابر رحمت آسمان پر آ جاتا ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے، اور جب اس جنازے کو دوبارہ شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے تو ابر رحمت چلا جاتا ہے، بارش ختم ہو جاتی ہے۔ اے حاکم وقت، آپ بتائیں یہ جنازہ کس کا ہے اور ہم اس جنازے کے بارے میں کیا سلوک کریں؟ حاکم دوم کا زمانہ تھا جب سپاہ مسلمین کے سردار کا خط حاکم دوم کو ملا۔ انہوں نے خط پڑھا، لوگوں سے پوچھا یہ جنازہ سرزمین ایران پر کس کا ہو سکتا ہے، اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جنازے کا کمال یہ ہو کہ اس کو جب تابوت سے باہر نکالا جائے تو بارش شروع ہو جائے، اور جب اس کو تابوت کے اندر رکھ دیا جائے تو بارش ختم ہو جائے؟ تمام مشاورین نے اظہار عجز کیا، کہا حضور ہم نہیں جانتے کہ یہ جنازہ کس کا ہے اور ہم اس جنازے کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حاکم دوم حلال مشکلات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور حاکم نے آپ کے سامنے اس ماجرے کو رکھا، یا علی، میرے کمانڈر نے مجھ کو یہ خط لکھا ہے اور اس کے اندر یہ تحریر کیا ہے کہ ہم کو ایسا ایسا جنازہ ملا ہے، اور جس جنازے کا کرشمہ یہ ہے کہ جب اس کو ہم شیشے کے تابوت سے باہر لاتے ہیں تو بارش ہونے لگتی ہے، اور جب اس کو ہم تابوت کے اندر رکھ دیتے ہیں تو بارش ختم ہو جاتی ہے۔ یا علی، آپ بتائیں کہ یہ جنازہ کس کا ہے اور ہم اس جنازے کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جنازہ میرے دینی بھائی جناب دانیال پیغمبر کا ہے، اور تم اپنے کمانڈر کو خط لکھ کر حکم دو کہ اس جنازے کو غسل دیں، کفن پہنائیں، اور غسل و کفن کے بعد اس کو رو بقبلہ دفن کر دیں۔ اس طریقے سے جب یہ خط اور یہ تحریر سپاہ مسلمین کے کمانڈر کو ملی تو اس نے جناب دانیال کے جنازے کو غسل دیا،
اسلامی طریقے سے کفن دیا اور اسلامی طریقے سے جناب دانیال کو رو بقبلہ دفن کر دیا۔ یہی علت ہے کہ جناب دانیال پیغمبر کا رخ قبر کے اندر بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ جناب دانیال خدا کے برگزیدہ پیغمبران میں سے ایک پیغمبر تھے، خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم خواب عطا فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے میں بخت نصر بادشاہ تھا۔ بخت نصر ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا، بڑا ہی جلاد بادشاہ تھا۔ اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے 70,000 بنی اسرائیل کو تہہ تیغ کیا تھا، اور جو سن بلوغ کے نیچے بچے تھے ان کو گرفتار کر کے سرزمین فلسطین سے بابل لایا تھا۔ جن گرفتار شدگان میں جناب دانیال بھی تھے۔ جناب دانیال کی عمر اس وقت کل 12 سال کی تھی، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں ارض بابل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں ہے۔ تمام نجومی، طالبین، رمال، یہ سب کے سب جناب دانیال کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ لکھا ہے اپنی حکومت کے دوسرے سال بخت نصر نے ایک عجیب و غریب اور بھیانک خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد پوری رات وہ مضطرب رہا، پریشان رہا، اور اس کو نیند نہیں آئی۔ جب صبح نمودار ہوئی تو بخت نصر نے ارض بابل کے تمام جادوگروں، کاہنوں، رمالوں اور علم خواب کے دانشوروں کو جمع کیا، اور جب وہ لوگ جمع ہو گئے تو بخت نصر نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ میں تم کو اتنے دنوں سے تنخواہیں دے رہا ہوں، شہریہ دے رہا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تمام حکیمان بابل، طالبینوں اور علم خواب کے دانشمندوں نے عرض کیا، اے بادشاہ، پہلے آپ اپنے خواب کو بیان کیجئے، اس کے بعد ہم تعبیر کو بیان کریں۔ بخت نصر نے کہا، اگر میں اپنے خواب کو تمہارے سامنے بیان کر دوں گا تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم جو تعبیر بیان کر رہے ہو وہ تعبیر سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ مجھے کیسے اس بات کی اطلاع ہوگی کہ تم لوگ اپنے علم میں سچے ہو؟ لہٰذا تمہارا کام یہ ہے کہ پہلے تم میرے خواب کو بتاؤ، اس کے بعد میرے خواب کی تعبیر کو بتاؤ، تاکہ مجھے تمہارے علم کے بارے میں یقین ہو جائے۔ حکیمان بابل نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، اے بادشاہ، ہم عالم ہیں، خدا نہیں ہیں۔ ہم تعبیر خواب کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ بادشاہ نے عالم خواب میں کیا چیز دیکھی ہے۔ بخت نصر نے کہا، اگر تم میرے خواب کو نہیں بیان کرو گے
تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جب بخت نصر کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میرے خواب کو نہیں بیان کر سکتے، اور ان حکیموں نے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ جز خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ انسان اپنے خواب میں کیا دیکھ رہا ہے، تو بخت نصر نے تمام عالموں، دانشمندوں اور نجومیوں کے قتل کا حکم صادر کر دیا، جس میں جناب دانیال پیغمبر بھی شامل تھے۔ ان کے قتل کا حکم بھی صادر ہو گیا۔ جب جناب دانیال پیغمبر کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ بادشاہ نے تمام نجومیوں، طالبینوں اور علم خواب کے عالموں کے قتل کا حکم صادر کر دیا ہے، اور بادشاہ کی ضد یہ ہے اگر تم لوگ علم خواب کے عالم ہو تو پہلے میرے خواب کو بتاؤ اور اس کے بعد اس کی تعبیر کو بتاؤ۔ جناب دانیال پیغمبر صبح کے وقت بخت نصر کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے بادشاہ، مجھ کو چند دنوں کی تو مہلت دے دے، میں چند دنوں کے اندر بتا دوں گا کہ آپ نے عالم خواب میں کیا چیز دیکھی ہے اور آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ بخت نصر نے جناب دانیال پیغمبر کو مہلت دے دی۔ آپ اپنے گھر میں آئے، رات ہوئی، مصلی عبادت آپ نے بچھا دیا، خدا کی بارگاہ میں آپ نے مناجات فرمائی، خدایا مجھے بتا دے کہ بخت نصر نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ بخت نصر نے جو کچھ بھی خواب میں دیکھا تھا، خدا کی طرف سے وہ راز جناب دانیال پر منکشف ہو گیا۔ جب رات میں جناب دانیال پیغمبر پر بخت نصر کے خواب کا راز ظاہر ہو گیا تو اس رات کی صبح میں جناب دانیال بادشاہ بخت نصر کے پاس آئے اور کہا، اے بادشاہ، جو تمہارا مطالبہ ہے کہ علم خواب کا عالم پہلے آپ کے خواب کو بتائے، اس کے بعد اس خواب کی تعبیر کو بتائے، اس مطالبے کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، لیکن وہ شخص پورا کر سکتا ہے جس کو خدا کی طرف سے علم خواب عطا ہوا ہو۔ اے بادشاہ، تیرے خواب کا راز کسی پہ ظاہر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک خدا ہے جس خدا نے آپ کے خواب کو میرے اوپر ظاہر اور روشن کر دیا ہے۔ چونکہ جناب دانیال پیغمبر خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے، لہٰذا آپ کا فریضہ یہ تھا کہ پہلے اپنے خدا کی معرفت بخت نصر کے سامنے پیش کریں اور اس کی تعریف کریں، اس کی حقیقت کو بیان کریں، اس خدا کی قدرت کو بیان کریں، پھر اس کے خواب کی تعبیر کو بتائیں۔ تو جناب دانیال نے کہا، اے بادشاہ، میرا خدا وہ ہے جو ہر راز کو جانتا ہے، اور آپ کے خواب کے راز کو بھی وہ جانتا ہے، اسی نے میرے اوپر آپ کے خواب کے راز کو ظاہر کیا ہے۔ آپ کو خواب کے اندر یہ بتایا گیا ہے
کہ آنے والے زمانے میں آپ کی حکومت کیسی ہوگی، یعنی آپ کی حکومت جو ابھی چل رہی ہے اس کے بعد نسلاً بعد نسلن یہ حکومت جو آپ کی نسل میں ہے وہ کمزور ہوگی یا مضبوط ہوگی، اس حکومت میں کب اختلاف ہوگا، وہ حکومت کب ختم ہوگی، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں بتایا ہے۔ آپ نے اپنی حکومت اور خاندانی حکومت جو آئے گی اس کے راز کو عالم خواب میں اس طریقے سے دیکھا ہے۔ آپ نے خواب میں ایک بہت بڑے چمکدار اور وحشتناک مجسمے کو دیکھا ہے، جس مجسمے کا سر سونے کا تھا، سینہ چاندی کا تھا، پیٹ تانبے کا تھا اور اس کی رانیں اور پنڈلی لوہے کی تھی، اور اس مجسمے کا پنجہ اور پنڈلی سے نیچے کا حصہ دو قسم پر منقسم تھا۔ پنجے کا بعض حصہ لوہے کی طریقے سے قوی تھا اور بعض حصہ مٹی کی طریقے سے کمزور تھا۔ تو آپ نے عالم خواب میں ایک ڈراؤنے اور وحشتناک مجسمے کو دیکھا ہے۔ آپ ایسے مجسمے کو عالم خواب میں دیکھ رہے تھے جس کا سر سونے کا تھا، سینہ چاندی کا تھا، پیٹ تانبے کا تھا، پنڈلی لوہے کی تھی اور مجسمے کے پنجے کا بعض حصہ لوہے کا تھا اور بعض حصہ مٹی کا تھا۔ ابھی عالم خواب میں آپ اس مجسمے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک پہاڑ سے بغیر دخالت انسانی ایک پتھر بلند ہوا اور وہ ہواؤں میں اڑتا ہوا آیا اور مجسمے سے ٹکرا گیا۔ جیسے ہی وہ پتھر مجسمے سے ٹکرایا، مجسمہ بھوسا بن کر فضا میں منتشر ہو گیا اور پھر وہ پتھر بڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس پتھر نے ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لی اور اس کے بعد اس پہاڑ نے پوری کائنات کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اے بادشاہ، یہ ہے تیرا خواب۔ اب سن، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اے بادشاہ، چونکہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس وجہ سے اس مجسمے کا سر تو ہے، اور جو تو نے خواب میں یہ دیکھا کہ مجسمے کا سینہ چاندی کا ہے، یہ اس بات کا میسج ہے کہ تیرے بعد جو حکومت آئے گی وہ حکومت تیری حکومت سے ضعیف و کمزور و ناتوان ہوگی۔ اے بادشاہ، تو نے جو یہ خواب میں دیکھا، مجسمے کا پیٹ تانبے کا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تیسری حکومت جو تیرے خاندان کی آئے گی وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گی۔ اور تو نے جو یہ خواب میں دیکھا کہ مجسمے کی پنڈلی لوہے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو چوتھی حکومت تیرے خاندان کی ہوگی وہ لوہے کے مانند
قوی اور مضبوط ہوگی اور وہ دنیا کو تار و مار کر دے گی۔ اور تو نے جو یہ خواب میں دیکھا کہ مجسمے کے پنڈلی کا نچلا حصہ اور اس کے پنجے، بعض حصہ پنجوں کا لوہے کا ہے اور بعض حصہ مٹی کا ہے، یہ اس بات کا میسج ہے جو 5ویں حکومت تیرے خاندان کی آئے گی اس میں اختلاف واقع ہو جائے گا۔ خاندان سلطنتی آپس میں جھگڑا اور لڑائی کریں گے، پھر وہ آپس میں اس مرحلے پر پہنچ جائیں گے، اگر ہم کو حکومت باقی رکھنی ہے تو ہم اپنے بچوں کی شادیاں ایک دوسرے سے کر دیں۔ جس طریقے سے لوہے اور مٹی کا کوئی اختلاط نہیں ہوتا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے شادی کے ذریعے سے وہ جتنا اتحاد قائم کرنا چاہیں گے اتنا ہی ان کے درمیان اختلاف بڑھتا رہے گا، چونکہ سیاست کے ذریعے انسانی رشتوں میں دوام نہیں ہوتی۔ اے بادشاہ، جو تو نے یہ دیکھا کہ ایک پتھر بغیر دخالت انسانی کے پہاڑ سے بلند ہوا اور اس نے اس مجسمے کو ریزہ ریزہ کر دیا، اس سے مراد ایک ایسی حکومت ہے جو زمانے کے آخر میں قائم ہوگی، اور وہ حکومت پہاڑ کی طریقے سے مضبوط ہوگی اور پوری کائنات میں عدل و انصاف اسی حکومت کے ذریعے سے پھیلے گا۔ بعض علماء علم خواب نے کہا اس حکومت سے مراد جس کو بخت نصر نے پہاڑ کی شکل میں دیکھا تھا اور جس میں قیامت تک کا دوام دکھایا گیا تھا، اس حکومت سے مراد حکومت جہانی امام مہدی علیہ السلام ہے۔ جیسے ہی جناب دانیال پیغمبر نے بادشاہ کے خواب کو بتایا اور اس کی تعبیر کو بتایا، بادشاہ تعظیم کے لیے کھڑا ہوا اور اپنے سر کو جناب دانیال کے سامنے جھکا دیا اور کہنے لگا، اے دانیال، میں سمجھ گیا تمہارا خدا دنیا کے تمام خداؤں کا خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ عالم مطلق ہے، وہی حکومت دینے والا ہے، وہی حکومت چھیننے والا ہے۔ اس کے بعد بخت نصر نے جناب دانیال کو ارض بابل کا حاکم بنا دیا اور تمام حکیمان بابل کا سردار بنا دیا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے علم خواب جانتے ہیں، جن کے پاس علم غیبی ہوتا ہے، ان میں اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جس طریقے سے لوگوں کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کے خواب کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔